السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں اقبال اور انسانیت۔ آج ہم صفحہ نمبر 92 سے آگے پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو شاعری ہے، ان کی شاعری کا مقصد اور ان کے فلسفے کا مقصد جو ہے، دراصل دنیا میں جو ہے انسانیت کو پھیلانا ہے، اور انہوں نے انسانیت کو سب مسئلوں سے زیادہ جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے پورے عالم میں ایک ہی اللہ کی عبادت جو ہے، ایک ہی دائرے میں رہ کر جو ہے انسانوں کو آپسی بھائی چارہ قائم کرنے کا جو ہے درس دیا ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے ہم آج صفحہ نمبر 92 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ علم تب تک کام نہیں کر سکتا جب تک نیک انسان میں انسانیت ہو۔ انسانیت کے بغیر، دوسروں کی محبت کے بغیر علم جو ہے وہ ہمیں تباہی کے راہ پہ لے جا سکتا ہے۔ تو صفحہ نمبر 92 جو ہے یہ یہاں سے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت سی باتیں کہی ہے، بہت سے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مشرق و مغرب پر، مسلم اور غیر مسلم پر، علم کی عیاری اور قوت کی خطرناکی پر تنقید کی ہے، لیکن محبت اور رواداری اور انسان دوستی کا سر ان کی ساری شاعری میں اس طرح گل ملا ہے جس طرح دل کی دھڑکن زندگی کے اندر بسی ہوئی ہے۔ ان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ہر ایک انسان بندہ مومن بن جائے، بندہ مومن جس کی تصویر انہوں نے دلکش الفاظ میں کھینچی ہے۔ یعنی اگر ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے شاعری دیکھیں گے، ان کا فلسفہ دیکھیں گے، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ دیکھیں گے، تو اس میں صاف صاف یہ باتیں کہی گئی ہے، چاہے مشرق میں ہو یا چاہے کوئی مغرب میں رہتا ہو، چاہے کوئی مسلم ہو یا چاہے کوئی غیر مسلم ہو، جو علم کی جو علم ہے ایک انسان کو، وہ ایک انسان کو خطرناک قوت تو بنا سکتا ہے، لیکن وہ انسان کو تباہی کی زد تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن علم کو ہم تب تک علم کام نہیں کرے گا، تب تک علم جو ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے نہیں ہوگا، جب تک نہ ہم آپس میں محبت، رواداری اور انسان دوستی کا جو سر ہے وہ ہمیں نہ آئے۔ اور یہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا جو مقصد ہے، وہ ان کی جو شاعری ہے اس میں پوری طرح سے واضح ہے، اور یعنی محبت، رواداری، انسان دوستی، بھائی چارہ، یہ بالکل صاف ظاہر ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے۔ جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح دل کی دھڑکن جو ہے وہ ایک انسان کے اندر بسی ہوئی ہے، دل کی دھڑکنوں سے ہی انسان آگے چل سکتا ہے، اسی سے وہ قائم و دائم ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنیں کے اندر زندگی ہے، دل کی دھڑکنیں بند ہوئی تو انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک انسان کو جو ہے ایک انسان کو محبت، رواداری، اخوت، انسان دوستی اور بھائی چارہ جو ہے، جب تک انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ہمارے دل میں پیدا نہ ہو تب تک ہم دوسرے انسان کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں، اور تب تک ہم کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان کی جو سب سے بڑی آرزو تھی وہ یہ تھی کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ ایک بندہ مومن بن جائے، یعنی ہر ایک انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ مومن کا درجہ پائے۔
یہ بندہ مومن جو ہے، بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ بندہ مومن جس کی تصویر انہوں نے ان دلکش الفاظ میں کھینچی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بندہ مومن کی جو ہے وہ تصویر کھینچی ہے۔ اس میں کیا انہوں نے کہا ہے؟ ہاں، تو اس میں جو ہے انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند اشعار میں یہ واضح کر دیا ہے کہ بندہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، اللہ میاں تو خود آسمان سے اتر کر ہر ایک بندے کا ہاتھ تو نہیں تھام سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ کس کو بھیجتے ہیں؟ ایک مومن شخص کو۔ یعنی جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ ہر ایک جگہ پہ چھا جاتا ہے، یہ ہر ایک جگہ پہ چھا جاتا ہے۔ یہ جو اس کا ہاتھ ہوتا ہے یہ کام بنانے والا ہوتا ہے، یہ کارآمد جو ہے ہاتھ ہوتا ہے، یہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کا کام بنانے والا ہوتا ہے۔ خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ تو مولا صفات ہوتا ہے، یعنی اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر بھی دوسروں کی مدد کرتا ہے، یہ ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر دو جہاں سے غنی، یہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں بغض اور کینہ نہیں ہوتا ہے، یہ بے نیاز ہوتا ہے، اس کا دل بے نیاز ہوتا ہے، بغیر کسی جھجک کے یہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے یکسانیت کے فیصلے کرتا ہے، اور ہر ایک کو مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ کم امیدیں دوسروں سے رکھتا ہے، یعنی اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو بندہ مومن کا مقصد ہوتا ہے وہ کافی زیادہ جو ہوتا ہے جلیل ہوتا ہے، خوبصورت اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کافی اونچے درجے کے ہوتے ہیں۔ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز، اس کے جو کام کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے وہ دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے، اور اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بھی دل نواز ہوتی ہے، دل کو نوازنے والی ہر ایک جگہ، یعنی اس کے ہر ایک چلنے سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ کسی بھی جگہ دوسرے انسان کو کبھی بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے۔ نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ یہ جو ہوتا ہے اس کے کلام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کافی نرم ہوتا ہے، یہ کافی نرم لہجے میں بات کرتا ہے، یہ ایک نرم طبیعت انسان ہوتا ہے۔ گرم دمے جستجو، لیکن جس بات کی یہ جستجو کرتا ہے، جس بات کی اس کو آرزو ہوتی ہے، تب یہ بالکل جو ہے اس میں جوش ہو، وہ ویولا جو ہے وہ بالکل پایا جاتا ہے۔ رزم ہو یا بزم ہو، چاہے محفل ہو یا تنہائی ہو، پاک دل و پاک باز۔ یہ ہمیشہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس میں بالکل بھی حسد کینہ بغض اور تعصب اس کے دل کو چھو کر بھی نہیں جاتا ہے، اور پاک دل و پاک باز، یہ تو پاک دل اور پاک باز انسان ہوتا ہے۔ تو اقبال کا یہ پیغام نیا ہے، انوکھا نہیں ہے۔ اقبال نے چونکہ یہ پیغام جو ہے نیا ہمیں لگتا ہے، لیکن یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، انوکھا ان کا پیغام نہیں ہے۔ خدا کے ہر نیک بندے نے، ہر نبی، ولی، ہر رشی اور منی، ہر مصلح اور فلسفی نے اپنے اپنے انداز میں اسے دہرایا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ پاک کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، ہر نبی نے، چاہے کوئی نبی بھی ہو یا ولی ہو، کوئی رشی ہو یا منی ہو،
مسلح ہو یا فلسفی ہو، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے اس بیان کو، جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے یہاں پہ جو ہے واضح ہے، تو اسی طرح سے ہر ایک نے بھی اسی طرح سے بھائی چارے کا جو ہے وہ درس دیا ہے۔ مہاتما بدھ نے ہزاروں برس ہوئے کہا تھا، تم دشمن کو کبھی دشمن کے ذریعے زیر نہیں کر سکتے، صرف محبت اور دوستی کے ذریعے اسے فتح کر سکتے ہو۔ تو مہاتما بدھ جو ہے انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ دشمن کو دشمنی کے ذریعے جو ہے زیر نہیں ہرایا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ دشمن کو دوستی کے ذریعے فتح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ابدی قانون ہے، یہ ایک وہ قانون ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ہی ایسے چلے گا۔ مسیح علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے بھی محبت کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو آپ کے دشمن ہوں گے یا آپ کے مخالف ہوں گے ان سے بھی محبت کیا کرو، اور جو برائی کا بدلہ ہے وہ ہمیشہ نیکی سے دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بندوں کی خدمت کر کے دکھاؤ۔ تو اسی طرح سے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بندوں کی خدمت کر کے دکھاؤ، یعنی پھر ہمیں جو ہے جو ہمارے دوسرے جو انسان ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، ہمیں ان کی جو ہے خدمت کرنی چاہیے، تبھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، یعنی اللہ کو محبت کرنا دنیا کے انسانوں کو محبت کرنا ہے۔ تو یہ تو اس طرح سے ہاں تو تو یہ پیغام نیا نہیں، انوکھا نہیں، صرف سچا اور ضروری ہے۔ ہاں تو یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ سچا پیغام ہے اور ضروری ہے، اور اس قابل ہے کہ اس سے نشر و اشاعت کے تمام ذریعوں سے عام کیا جائے۔ انہی ذریعوں میں ایک شاعری ہے، کسی کسی خلاق فنکار کی شاعری جو لفظوں میں جادو پھونک سکتی ہے اور معنی کے رگوں میں زندگی کا خون دوڑا سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک پیغام ہے یہ کوئی پیغام نیا نہیں ہے، نہ انوکھا ہے، بلکہ یہ ایک سچا پیغام ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ ہمیں ہر طرح سے چاہیے کہ اس کی نشر و اشاعت کریں، اس کو پھیلائے، اس پیغام کو پھیلائے، جتنے بھی ہمارے ذریعے ہیں ان تمام ذرائع کے ذریعے ہم اس پیغام کو پھیلائے۔ انہی ذریعوں میں ایک جس ذریعے سے یہ پھیلتی ہے وہ ایک بڑا ذریعہ ہے جو شاعری کی صورت میں ہے، کسی خلاق فنکار کی شاعری جو لفظوں میں جادو پھونک سکتی ہے اور معنی کے رگوں میں زندگی کا خون دوڑا سکتی ہے۔ اگر کوئی اچھا شاعر ہوگا تو اگر وہ محبت کا پیغام پھیلانا چاہے گا، اور وہ مانا ہوا کوئی شاعر ہوگا جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو اگر وہ اپنی شاعری میں یا دوسرے کوئی لوگ جو اپنے اشعار میں اس پیغام کو پھیلانا چاہیں گے تو دنیا میں کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں یہ انسانیت آ جائے گی اور یہ دنیا خوبصورت بن جائے گی۔ تبھی ہم جو ہے اس پیغام کو آگے لے جا کر ہی اپنے دلوں سے اور دوسروں کے دلوں سے بھی اپنے تئیں جو بغض ہوگا، جو کینہ ہوگا، جو حسد ہوگا تو یا تعصب ہوگا، اس کو ہم نکال سکتے ہیں۔ اقبال کو دنیا کے سامنے اس انسانی پیغام کے علمبردار کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم کم سے کم، ہم شاعر تو نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم اقبال کا جو انسانی پیغام ہے، وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس انسانی پیغام کے علمبردار ہیں، اس کے سربراہ ہے، تو کم سے کم اقبال کو ہر جگہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اقبال کی شاعری کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اقبال کی شاعری کی نشر و اشاعت کرنی ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پیغام خود بخود پورے دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس دل و دماغ کے انسان، اس کمال کے شاعر، بصیرت کے فلسفی آئے دن پیدا نہیں ہوتے، وہ اپنے ملک اور زمانے کے لیے ایک برکت ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسان، اقبال جیسے انسان دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں، اور یہ ایسے انسان جو ہے بہت کم پیدا ہی ہوتے ہیں۔ تو
کیونکہ اقبال اس دل و دماغ کے انسان تھے، وہ کمال کے شاعر تھے، اور ان کی بصیرت جو ان کے فلسفے سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ شاید ہی زمانے کو دوبارہ ملے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ انہی کی شاعری اور انہی کے فلسفے کو بروئے کار لا کر اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کا پھیلاؤ کرے، اور تمام دنیا تک اقبال کا پیغام پہنچائے، تاکہ دنیا میں جو یہ حسد ہے، تعصب ہے، بغض ہے ایک دوسرے کے خلاف، تو اس کو ختم کیا جا سکے۔ جس طرح طلوع آفتاب کا جمال اور غروب آفتاب کا جلال، چاند کی رو پہلی روشنی اور کہکشاں کا حسن، بہتے پانی کا ترانہ اور سرب فلک پہاڑوں کی عظمت ہر انسان کی دولت ہے، جو ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے طلوع آفتاب کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اور غروب آفتاب کا جو نظارہ ہوتا ہے، چودھویں کی چاند جو ہے وہ رات، یعنی چاند کی پہلی روشنی جو ہوتی ہے، یہاں کہکشاں جیسے پہاڑوں کا جرمٹ ہے، پہاڑوں کا جو نظارہ ہے، بہتے پانی کا جو آواز ہے، جو ترانہ ہے، وہ سرب فلک جو پہاڑ ہے، اونچے اونچے پہاڑ جو ہے، ان کی جو عظمت ہے، وہ ایک ہر انسان اس کو اپنی دولت سمجھتا ہے اور اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو جو ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ گوئٹے ایک یہ جو گوئٹے ہیں، یہ ایک لیکھک کا نام ہے، رائٹر کا نام ہے۔ اسی طرح سے شیکسپیئر، کالیداس اور حافظ، ٹیگور، اقبال، افلاطون، سقراط، لنکن اور مہاتما گاندھی، ان سب کی ملکیت ہے۔ یہ بھی ہمارے بالکل ہر ایک انسان کے، یہ سبھی جو اشخاص، جو پرسنالٹیز ہے، یہ بھی ہماری کامن چیز ہے۔ جیسے ہر ایک انسان جو ہے، اس کا پہاڑ جو ہے، اس کے چوٹیاں جو ہے وہ ایک ہیں، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، تو جو سوچنے کا ڈھنگ ہے، خوبصورتی کا جو لطف اندوز جو خوبصورتی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ایک ہی طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ہماری ہی ملکیت ہے۔ جیسے پہاڑوں کو خوبصورتی کے لیے اللہ پاک نے بنایا، جیسے جو ستاروں کا جرمٹ ہے، جیسے سورج ہے، جیسے چاند ہے، تو یہ ہر ایک انسان کے لیے ایک ہے۔ بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح سے گوئٹے، شیکسپیئر، کالیداس، حافظ، ٹیگور، اقبال، افلاطون، سقراط، لنکن اور مہاتما گاندھی کو یہ بھی ایسے ہی ہیں، جیسے اللہ پاک نے ہمارے لیے دنیا میں خوبصورتی کے لیے وہ چیزیں بنائی، بالکل یہ بھی ہمارے لیے ان اشخاص کا، جو یہ پرسنالٹیز ہے، جو یہ اشخاص ہے، تو ان کو بھی اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو ان کا بھی ہمیں ان کے بیانات سے، ان کے تصانیف سے، ان کی شاعری سے، ان کے فلسفے سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے، ہمیں ان کا فلسفہ پڑھنا چاہیے، تاکہ دنیا میں جو ہے، دنیا امن و آشتی سے رہے۔ یہ ہم سب کی کامن جو ہے، یکجا اکٹھے ملکیت ہے یہ اشخاص، تو پوری دنیا کے اس سب کی ملکیت ہیں، جن کے دل کے تار ان کی حکمت یا شاعری کے زیر و برم کے ساتھ لرزش کرتے ہیں، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اور انسان کا دل ان کا ابدی نشیمن ہے۔ یہ اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے بہت ہی اچھے کام کیے ہیں، جنہوں نے اپنے لکھائی سے، اپنی تصانیف سے، اپنی شاعری کے ذریعے، یا کسی نے اپنے ڈرامے کے ذریعے دنیا میں امن و آشتی کا درس پھیلایا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ سبھی لوگ جو ہے، بغیر ملت و مذہب کے ہمارے لیے یہ یکساں ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابن مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تو وہی بات کہتا ہوں جس کو میں حق سمجھتا ہوں، میں تو کوئی ابن مسجد نہیں ہوں، یعنی مسجد کا امام تو میں نہیں ہوں، نہ میں تہذیب کا غلام ہوں۔ تو بس جو بات مجھے سچی لگتی ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش،
میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو جب حق کی بات ہوگی، ظاہر سی بات ہے حق کی بات کے حق بات کہنے پر ہمارے ہزاروں جو ہے دشمن بن بیٹھتے ہیں، تو حق کی بات جو ہوتی ہے وہ کبھی اپنوں کو بھی ہم سے خفا کرتی ہے، تو بیگانے تو ہمیشہ سے حق کی بات کہنے میں ناخوشی تھے۔ میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، لیکن جو زہر ہوگا اس کو زہر ہی کہنا چاہیے، زہر کو کبھی شکر نہیں کہنا چاہیے۔ جو بات حق ہوگی، جو بات سچ ہوگی، اس کو سچ کہنا چاہیے۔ انسان کے دل میں جو بات سچ اس کو لگے گی کہ سچ ہے، سچ کہنا چاہیے، نہ کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پرسوز و نظر باد و نکوبین و کم آزار، آزاد و گرفتار و تہی کیسا و خرسند۔ ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا گنچے سے کوئی جو کہ شکر خند۔ تو جب یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں نظر جو ہے ہماری وہ باز کی ہو، یعنی ہماری جو نظر ہونی چاہیے ایک مسلمان کی وہ کافی زیادہ تیز ہونی چاہیے، اس لحاظ سے کہ ہمیں ہر ایک چیز پہ جو ہے فوقیت ہونی چاہیے کہ کس چیز کو کیسے لے جا سکتا ہے اور دنیا میں کیسے امن و آشتی آ سکتی ہے۔ اس بات پہ ہمیں جو ہے بالکل یہ ڈٹے رہنا چاہیے کہ کون سی بات پہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا گنچے سے کوئی ذوق شکر خند۔ میرا جو دل ہے وہ تو پھر ہر حال میں خوش رہے گا، خرم کا مطلب خوش رہے گا، کیونکہ کیا چھینے گا گنچے سے کوئی ذوق شکر خند۔ جب ہمارے پاس اتنا سارا ہوگا کہ جب ہم ایک گنچے کی صورت میں، ایک پھل جڑی کی صورت میں ہم ہوں گے، تو پھر اگر کوئی ہم سے تھوڑی بہت خوشبو بھی چھین لے گا تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے سب سے بڑی بات کہ ایک انسان کو اپنے اندر بندے مومن کے اوصاف پیدا کرنے ہیں۔ جب اس کے اندر خود بخود وہ بندے مومن کے اوصاف پیدا ہوں گے، تبھی وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی پھر اس کی طرف کرنے کی کوشش کرے۔ ہم سے جتنا بھی وہ پھیلے گا، ہمارا جو دین ہے وہ پھیلے گا، اور ہر لحاظ سے، ہر سمت میں، مشرق سے مغرب سے، شمال سے جنوب سے صرف امن و آشتی ہی ہوگی۔ یہ ہے اقبال، جس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنا شاعر مانتے ہیں۔ ان کا یقین ہے صرف انہی کا نہیں، اس کا پیام محبت تو ساری دنیا کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جس کے متعلق ہم ابھی تک بات کر رہے تھے۔ تو ہندوستان اور پاکستان دونوں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شاعر مانتے ہیں، لیکن ہمارا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ وہ صرف ہمارے مشرق کے ہی نہیں بلکہ مغرب کے بھی شاعر ہیں، بلکہ پوری دنیا کے جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے اقبال کا یہ انسانیت کا پیغام جو ہے یہ ہمیں پھیلانا چاہیے۔ اور اقبال نے جو ہے اسی انسانیت کا درس دیا ہے۔ شکتی بھی شانتی بھی بگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ ہاں، تو ہمیں جو ہے ہمارے پاس اگر شکتی ہوگی یا شانتی ہوگی، وہ تو صرف بگتوں کے گیت میں ہوگی، یعنی جو بگت جو ہے وہ جب اپنے آپ کو بالکل وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھگوان کے سامنے یا اپنے جو بالکل وہ اپنے آپ کو مگن کرتے ہیں گیتوں میں، شانتی کے گیتوں میں، تو جو دھرتی کے باسی ہے، جو دھرتی میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے وہ جو مکتی ہے وہ پریت میں ہی ہوگی، پریم میں ہی ہوگی، آپسی بھائی چارے میں ہی ہوگی، آپسی محبت میں ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے جب تک ہم آپس میں محبت نہیں بانٹیں گے تو نفرتیں زیادہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ نفرتوں کے بجائے محبت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اقبال کے پیغام کو آگے لے جائے۔ تو باقی جو ہے انشاءاللہ آج ہم نے اس کو یہاں پہ ختم کیا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔